حضرت رابعہ بصریہ کی عبادت کے کتنے چرچے ہیں. رابعہ وہ عورت ہے جو پوری پوری رات عبادت کرتی ہے. جب نیند آتی ہے تو رابعہ اپنے بالوں کو پکڑ کر کے کھینچتی ہے. رابعہ کبھی اپنی آنکھوں کے اندر نمک ڈالتی ہے اور کہتی ہے اے نفس ظالم, تو مجھے سلانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ جب تو مجھے سلانے کی کوشش کرے گا تو میں تجھے اتنی خطرناک اور دردناک سزا دوں گی کہ تو کبھی بھی پھر مجھے سلانے کا خواب نہیں دیکھ سکتا. پوری پوری رات عبادت کرنے والی, دن کو روزہ رکھنے والی, اسی طریقے سے جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے. وہ رابعہ بصری بڑے بڑے اولیاء جس کے پاس آ کر کے تعلیم دیتے ہیں, درس لیتے ہیں, تصوف کی باتیں سیکھتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, اللہ اکبر, ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم ایک عورت سے ملے اور اس کے بعد پوچھا مائی تو کہاں سے آئی ہے؟ تو کہتی ہے من اللہ, میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں. کدھر جانا چاہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ, میں اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. وہ ابراہیم ابن ادہم سمجھ گئے یہ عورت کوئی معمولی بڑھیا نہیں ہے. تو کہا مائی یہ بتا کہ تو سفر کر رہی ہے لیکن کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے, بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ مع اللہ, میں اللہ کے ساتھ ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے. اتنا سننے کے بعد کہا مائی تیرے پاس کوئی توشہ نہیں, تیرے پاس کوئی سامان نہیں, تو اتنا لمبا سفر کر رہی ہے. کہا مسافر تو سبھی ہے. کہا تو کھاتی کیا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے. ہاتھ اٹھا دیے, اللہ اسے بتا دے کہ میں کھاتی کیسے ہوں. جیسے ہی ہاتھ ابھی پھیرے بھی نہ تھے کہ زمین کے اندر سے دو کٹورے نکلے اور اس کٹورے کے اندر سالن تھا, بعد روٹی بھی وہاں موجود ہو گئی. کہا لے ایک تو کھائے, ہم کھائیں گے. اس کے بعد اسے انہیں کھلایا, خود کھایا اور اس کے بعد کہتے دیکھ لیا میں کہاں سے کھاتی ہوں, صرف میرا ہی رزق نہیں آتا, جو میرا مہمان بن جاتا ہے میرا اللہ اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کر دیتا ہے. اس وقت ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا مائی تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کی کنیز ہوں. کہا تیری ماں نے تیرا جو نام رکھا وہ بتا. کہا میری ماں نے جو نام رکھا میرا نام رابعہ ہے اور بصرہ میں رہنے کی وجہ سے لوگ مجھے رابعہ بصری کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک عورت اتنی بلندی پر کیسے پہنچی, اتنی عظمتوں پر کیسے پہنچی؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. ماں کی تربیت نے رابعہ کو وہ بلندی پر پہنچایا کہ اللہ اکبر, بڑے بڑے اولیاء رابعہ کا نام سن کر کے گردن کو خم کر لیتے ہیں. جانتے ہیں آپ رابعہ کی امی جان کو ایک کے بعد ایک 4 بیٹیاں ہوئی, تو یہ چوتھی تھی. اربع 4 کو کہتے ہیں, تو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رابعہ رکھا گیا. لیکن حیرت ہے, جس رات رابعہ پیدا ہونے والی تھی اس رات رابعہ کی ماں کو 3 دن کا فاقہ تھا. والد نے کہا بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, کچھ کھلا دیتے ہیں. تو رابعہ کی ماں نے کہا کھلاؤ گے کہاں سے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کہیں سے مانگ کے لاتا ہوں. تو رابعہ کی ماں کہتی ہے بھوکا رہنا پسند ہے لیکن اللہ کے سوا مانگنا کسی کے سامنے پسند نہیں ہے. میں بھوکی رہ کر بچے کو جنم تو دے سکتی ہوں لیکن کسی کے یہاں کا مانگا ہوا کھانا کھا کر بچے کو جنم نہیں دے سکتی. اور اس کے بعد اسی رات رابعہ کی جب ولادت کی شب آئی ہے تو ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں, اور یہ ادا جب پسند آ گئی ہے تو میرے آقا نے رابعہ کے والد سے کہا جاؤ اور جا کر کے شہر کے بادشاہ سے کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تم کو 20,000 درہم دے یا دینار دے. کہا یا رسول اللہ میں اس سے جا کر کے مانگوں گا تو وہ کہے گا کہ کیا مانگنے آیا ہے, کیا لینے آیا؟ کہا جا کے میرا نام کہہ دینا اور کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تجھے دے دے گا.